گلستان علوم دی وہ ماہ ذوف شاتو ہے، ضلالت کی گھٹاؤں میں ہدایت کا نشاں تو ہے، ضلالت کی گھٹاؤں میں ہدایت کا نشاں تو ہے۔ گلستان علوم دی وہ ماہ ذوف شاں تو ہے، نہ کیوں انوار سے معصوم میاں پر نور ہو جائے، نہ کیوں انوار سے معصوم میاں پر نور ہو جائے، بفیض خواجہ معصوم سرہندی رواں تو ہے، بفیض خواجہ معصوم سرہندی رواں تو ہے، تیری نسبت ہے معصومی، تیری خدمات تابندہ، تیری نسبت ہے حضرات گرامی، سورج بننا مشکل ہو تو جگنو ہی بن جاؤ تم، سورج بننا مشکل ہو تو جگنو ہی بن جاؤ تم، بھائی ہو تو بھائی کی خاطر اتنا تو احسار کرو، امن و قوت عدل و محبت وحدت کا پرچار کرو، انسانوں کی اس نگری میں انسانوں سے پیار کرو۔ حضرات گرامی، پیام انسانیت کا پیغام لے کر پورے ملک میں جانے والی شخصیت حضرت مولانا بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم، نواسہ حضرت مولانا مفکر اسلام سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، پوری عمر دین کے لیے کھپانے والی شخصیت، رات و دن ایک کرنے والی شخصیت دین کے خاطر آپ کے اس جلال پور میں آپ کی قسمت آپ کا مقدر تشریف لائی ہے۔ بہت ہی دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں، دل میں ایک ایک بات بٹھانے کی کوشش کریں، زندگی بھر آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ دین کی نسبت پر یہاں جمع ہوئے، ایک بزرگ شخصیت کی دعوت پر آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اور دین کا جو ایک کام طویل عرصے سے یہاں انجام پا رہا ہے، اس کی تقویت کے لیے
اور یہاں آ کر ان حضرات مشائخ سے استفادہ کرنے کے لیے آپ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ جلسے حقیقت میں کوئی رسم نہیں ہے کہ سال میں یا 2 سال میں کوئی ایک جشن ہے جو کر لیا جائے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اوپر کوئی ذمہ داری محسوس نہ کریں۔ حقیقت میں یہ جلسے تجدید ایمان کا ایک ذریعہ ہے، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اپنا جائزہ لینے کے لیے، اپنی زندگی کو ٹٹولنے کے لیے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے اور کسی دوسرے مقصد کی خاطر ہم یہاں پر آئے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کو درست کر لینا چاہیے۔ ہم یہاں پر ہرگز اس لیے نہیں آئے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے کسی جشن میں اضافہ کر دیں یا کہیں کی رونق بڑھا دیں۔ ہم حقیقت میں اس لیے آئے ہیں کہ یہاں کی رونق سے خود اپنے دل کو روشن کریں۔ یہاں سے جو کچھ ہمیں پیغام دیا جائے اس سے ہم اپنے آپ کو پوری طرح سے آراستہ کریں اور یہ پیغام ہماری عملی زندگی میں داخل ہو۔ ہم اپنے گھروں میں جائیں، اپنے علاقوں میں جائیں، اپنی بستیوں میں جائیں تو اس پیغام کے ساتھ جائیں، یہ طے کر کے جائیں کہ ہمیں اپنے اندر ایک تبدیلی لانی۔ میرے بھائیو، واقعہ یہ ہے آج کے جو حالات ہیں عالم اسلام کے اور خاص طور سے اس ملک کے انتہائی فکر کے حالات، انتہائی تشویش کے حالات، اور اس میں جو اصحاب فکر ہیں اس کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ بہت سے حضرات وہ بھی ہیں جو کبھی مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، ان کے دلوں میں مایوسی کی کیفیت پیدا ہونے لگتی، لیکن میں آپ سے صاف کہتا ہوں اللہ نے اس امت کو ہرگز مایوسی کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جب امت اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی محبت پیدا کرے گی، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی نسبت پیدا کرے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین و شریعت کو اپنے دل و دماغ میں اتارے گی اور یہ طے کرے گی کہ ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو روشن کرنا ہے، ہمیں ساری عالم کے لیے ایک ایسا پیغام اپنی عملی زندگی سے رکھنا ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کے اندر ایک طلب پیدا ہو، ایک شوق پیدا ہو، لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اگر انسانیت کا منظر دیکھنا ہے، اگر محبت کا اور ہمدردیوں کا نظارہ کرنا ہے تو انسانوں سے سیکھا جائے، وہ انسان کہ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ امتیاز بخشا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا۔ یہ امتیاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی امت کو نہیں دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آپ امتوں کو دیکھتے چلے جائیے، اللہ نے کسی امت کو یہ مقام نہیں دیا جو مقام اللہ نے اس امت کو عطا کیا، اور یہ کہہ کر گویا کہ ایک تمغہ عطا فرما دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، بھلائیوں کو پھیلاتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو، اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہو، اپنے ایمان کو بڑھاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اسی لیے خیر امت کہا کہ اللہ نے اس امت کو عالم انسانیت کے لیے برپا کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حقیقت بیان فرمائی اپنی مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ میں۔ اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ کو مبعوث کیا، آپ کی بعثت کی ایک نہیں نہ جانے کتنے خصائص ہیں، کتنے امتیازات ہیں۔ اس میں ایک بڑا امتیاز یہ ہے کہ یہ بعثت مفرد بعثت نہیں ہے بلکہ یہ بعثت مقرونہ ہے۔ اللہ نے تنہا آپ کو نہیں بھیجا، آپ کو نبی آخر الزمان بنا کر بھیجا اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت کھڑی کر دی، جس کو اللہ نے اس لیے کھڑا کیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور آپ کے کام کو لے کر سارے عالم میں پھیل جائیں، عملی اپنی زندگی کو ساری دنیا کے لیے نمونہ بنائیں، اور خیر امت کا جو لقب اللہ نے دیا اس پر وہ پورا اتر کر اور کھرے اتر کر ساری دنیا کو دکھائیں کہ خیر امت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرات صحابہ نے بحسن خوبی ذمہ داری کو ادا کیا، اور یہ ان کا امتیاز تھا، ان کی ایک شان تھی
کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے عالم میں دین کو پھیلایا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ مجمع جو یہاں پر موجود ہے، ہم جو یہاں پر بیٹھ کر دین کی بات کر رہے ہیں اور اتنے بڑے یہاں پر علماء اور مشائخ موجود ہیں، یہ سب صدقہ ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے ان قربانیوں کا، ان محنتوں کا، جس کے نتیجے میں اللہ نے سارے عالم میں دین پھیلایا۔ اللہ نے ان کو نمونہ بنایا تھا، وہ عملی طور پر ایک نمونہ تھے، ان کی پوری زندگی نمونہ تھی، اور وہ نمونہ کسی ایک شعبہ زندگی میں نہیں بلکہ عقائد سے لے کر عبادات تک، اور عبادات سے لے کر معاملات تک، اور معاملات سے لے کر معاشرت تک، اور معاشرت سے لے کر آپس کے روابط و تعلقات تک ان کی زندگی ایک ایسا نمونہ تھی کہ دنیا کے جس خطے میں گئے اس نمونے کو لوگوں نے محسوس کیا۔ وہ نمونہ جو دنیا انسانیت کے لیے نمونہ تھا، جس کی ضرورت انسانیت کو تھی، وہ انسانیت جو اس وقت دم توڑ رہی تھی، اور اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں، بڑے بڑے امپائر، اگر ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو انسان نظر نہیں آتے تھے، وہ درندے نظر آتے تھے۔ وہ انسانوں کے لیے بعض مرتبہ لگتا یہ تھا کہ وہ انسانیت کا جو درد ہے وہ درد ان کے اندر نہیں ہے، ان کے اندر لگتا ہے کہ بھیڑیے کا دل۔ ایسے واقعات ہیں کہ اگر میں عرض کروں تو حیرت ہوگی۔ وہ ایسا کلچر تھا، ایسا تمدن تھا جو سڑ چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم فرمایا اور اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، حضرات صحابہ کو اللہ نے اس کے لیے کھڑا کیا، اور انہوں نے انسانیت و اخلاق کا وہ نمونہ دنیا کے سامنے رکھا کہ دنیا نے اس کو دیکھا، اور وہ دین آگے بڑھا تو بڑھتا چلا گیا۔ وہ افریقہ کے صحراؤں سے گزرتا ہوا یورپ کے چمنستانوں تک پہنچا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ذریعے سے سارے عالم میں دین کی روشنی پھیلائی، اور اللہ نے اس دین کا بول بالا کیا۔ اس کی میں وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی تھی، وہ زندگی ایک ایسی سچی زندگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایسا نمونہ تھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا وہ انہوں نے لیا، اور اس طرح اپنی زندگی میں اس کو جذب کیا کہ وہ گویا کے مصنع بن گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، خاص طور پر حضرات صحابہ میں، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم میں سب سے بڑا امتیاز جو ان کو اللہ نے دیا وہ یہی تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ، آپ کے مصنع تھے، ایسا مصنع تھے کہ بعض مرتبہ پہچاننا مشکل ہوتا تھا۔ ہجرت کے موقع پر جب وہ تشریف لے گئے اور مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو لوگ جب دیکھنے کے لیے آئے تو ان کو فرق کرنا مشکل ہو گیا کہ اللہ کے نبی کون ہیں اور آپ کے رفیق کون ہیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو تاڑ گئے، اور انہوں نے ایک چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تان دی تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے ان کو کیا مقام دیا تھا، کیسے ان کے چہرے پر اللہ نے نور عطا کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا جو انداز تھا وہ کس طرح سے ان کے اندر منتقل کر دیا تھا کہ فرق کرنا مشکل تھا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ان کی شان امتیازی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا، اور سارے عالم انسانیت میں ان کے ذریعے سے دین کو اس طرح سے پھیلایا کہ وہ دلوں تک پہنچا، وہ دماغوں تک پہنچا۔ وہ دنیا کہتی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، سچی بات یہ ہے کہ اگر تلوار سے پھیلتا تو وہ دلوں اور دماغوں تک نہیں پہنچتا۔ فاتحین جن علاقوں میں جاتے ہیں وہ کبھی بھی دماغوں پر اور دلوں پر حکمرانی نہیں کرتے، ان کی حکمرانی جسموں پر ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ نے جو مقام دیا تھا انہوں نے دلوں پر حکمرانی کی، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی محبت میں، ان کی شیفتگی میں لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور صحابہ کے رنگ میں رنگ گئے۔ میرے بھائیوں دوستو، آج کا پیغام یہ ہے، آج کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، ہم اپنی اگر زندگی کو دیکھیں، ہم مسلمانوں کے حالات کا مطالعہ کریں، مختلف علاقوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، بستیوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں یا جاہلوں میں، کوردہ علاقوں میں، یا ان لوگوں میں جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ترجمان دین سمجھتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اجتماعی طور پر اگر آپ اسلام کو تلاش کرنے جائیں تو شاید آپ کو اسلام چلتا پھرتا نظر نہ آئے۔ حضرت مولانا
مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نکلے، چراغ لے کر نکلے. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کس چیز کی تلاش میں نکلے ہیں؟ فرمایا میں انسان کی تلاش میں نکلا ہوں. لوگوں نے کہا حضرت آپ جس چیز کی تلاش میں نکلے ہیں وہ عنقہ ہے، آپ کو نہیں مل سکتی وہ شے. وہ زمانہ تھا جبکہ بڑے بڑے اللہ والے موجود تھے، لیکن اس وقت کہنے والوں نے یہ کہا، بعض بستیاں خالی تھیں. لیکن آج کے اس ظلمتوں کے دور میں جبکہ بہت کم آپ کو جلتے ہوئے چراغ نظر آئیں گے جن سے روشنی پھیل رہی ہے، بعض دیہاتوں میں، بعض شہروں میں، بعض علاقوں میں. لیکن اگر آپ اسلام کا نمونہ دیکھنا چاہیں، اسلامی سماج دیکھنا چاہیں، پورا اسلامی معاشرہ دیکھنا چاہیں تو آپ کو شاید تلاش کرتے کرتے آپ عرب دنیا میں چلے جائیے، آپ یورپ میں چلے جائیے، دنیا کے ملکوں کی خاک چھان لیجئے، لیکن شاید آپ کوئی نمونہ نظر نہ آئے. آج ہمیں جو غیر دیکھتے ہیں یہ کن نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہ چاہے ہمارے برادران وطن ہو، وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کسی مذہب کے ماننے والے ہوں. آج مسلمانوں کو وہ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ کیا تصور ان کے ذہنوں میں ہے، دماغوں میں ان کی کس طرح زہر بیٹھ گیا ہے. آج سچی بات یہ ہے کہ ہمارا جو طرز عمل ہے، جو طرز زندگی ہے، جو ہمارے معاملات ہیں، ہمارے روابط ہیں، ہمارے اخلاق کی جو گرتی ہوئی آخری سطح ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ مسلمانوں کی زندگی یہی اسلام ہے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اسلام کے دشمن، لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں ہی، لوگ اسلام کے دشمن، اور لوگ اللہ کے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں. لوگ ہم کو دیکھتے ہیں اور ہم کو نمائندے رسول سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی کو بد اخلاقیوں میں مبتلا پاتے ہیں، ہمیں جھوٹ میں اور ہمیں خیانتوں میں دیکھتے ہیں، اور ہماری زندگی کے اندر ایسی ناہمواریاں نظر آتی ہیں. انسانیت سے کیا جوڑ، سچی زندگی سے اس کا کیا جوڑ، انسانی محبتیں اس کا کیا تعلق. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں اسلام کے بارے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. میں آپ سے صاف کہتا ہوں، ایک طرف ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، اپنی ذاتی زندگی کو ٹٹولنا ہے، دوسری طرف ہمیں اپنے گھروں کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے سماج کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے ماں بہنوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے پڑوسیوں کو دیکھنا ہے. آج وہ کس رخ کی طرف جا رہے ہیں، آج ان کی زندگی کا انداز کیا ہے، آج ہمارے نوجوانوں کی حالت کیا ہے. میں مختلف علاقوں میں جاتا ہوں، لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آج مسلمان نوجوانوں کی حالت یہ ہے، وہ چاہے شہروں کے ہوں، وہ چاہے دیہاتوں کے ہوں، کہ آج وہ نشے کی طرف جا رہے ہیں، آج وہ جوئے کی طرف جا رہے ہیں، آج وہ سٹے کی طرف جا رہے ہیں. اور ہماری اس موبائل نے ہمیں ایسی لعنت کی طرف، ہمیں ایسے رخ کی طرف ڈال دیا ہے جو ہزار لعنتوں کا موجب ہے. آج ہمارے نوجوان اس موبائل کے ذریعے سے کیسی بے حیائیوں کا شکار ہو رہے ہیں. ہمارے گھروں میں، ہماری بچیوں میں آج کیسی برائیاں داخل ہو رہی ہیں جو برائیوں کا پہلے تصور نہیں تھا. کون جاتا تھا وہاں پر فلمیں دیکھنے کے لیے، اور کتنوں کی تعداد ہوتی تھی. لیکن آج ایک جیب کے اندر ہزاروں فلمیں موجود ہیں، ہزاروں برائیاں موجود ہیں. ایک بٹن دبائیے اور اس کے بعد کیا مناظر سامنے آئیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے دل و دماغ میں کیسی برائیاں لیں گی، اور کیسے ہمارے اندر خیالات پیدا ہوں گے، اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، ہم اس کا ذرہ برابر خیال نہیں. میں آپ سے صاف کہتا ہوں، یہ ایک پلاننگ تھی یورپ کی، یہ ایک پلاننگ تھی ہمارے دشمنوں کی، ہمارے نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے، ہمارے نوجوانوں کو صلاحیتوں کو ان کی ختم کر دینے کے لیے. اور یہ صرف اس لیے کہ یہ اسلام کے سپاہی بننے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے، آپ کے شیدائی اور فدائی جب ان خرافات میں لگیں گے تو ان کی صلاحیتیں برباد ہوں گی. ان کے اندر جو صحیح خیالات ہیں ان کی جگہ غلط خیالات جنم لیں گے، اور پھر آگے ان سے خیر کی کیا امید کی جا سکتی ہے. جو امت کا مستقبل ہے، اس کے اوپر گویا کہ مدار ہے اس امت مسلمہ کا، یہ کن صفات کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، اور پھر وہ اپنی محنتوں سے، اپنی قربانیوں سے، جوانی کی ان طاقتوں کا استعمال کر کے کس طرح آگے بڑھتی ہے اور امت کے لیے بھلائیوں کا سامان کرتی ہے. یہ جو امیدیں تھیں اس پر پانی پھرتا ہے ہمارے ان وسائل سے جن کو ہم بے دریغ استعمال کرتے ہیں. میرے بھائیو دوستو، اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا سماج کرپٹ سے کرپٹ تر ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارے نوجوان برائیوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا سماج بگڑتا چلا جا رہا ہے.
ہمارے اندر وہ برائیاں گھستی چلی جا رہی ہیں جس کا پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ آپ صحابہ کی زندگی دیکھیے، اور صحابہ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان سے بڑھ کر کس نے نمونہ دیکھا اس روئے زمین پر، آسمان کے نیچے؟ اس سے بہتر ایسی قدسی جماعت کا کوئی تصور نہ پہلے ہو سکا ہے اور نہ قیامت تک ہو سکے گا۔ لیکن آپ ان کے بعد کی تاریخ اٹھائیے اور دیکھیے، ہمارے اسی ہندوستان میں حضرت امیر المؤمنین سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ قریب ہی اسی رائے بریلی کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھے، اللہ نے توفیق دی، انہوں نے جماعتیں تیار کی، انہوں نے صرف افراد نہیں بلکہ جماعتیں تیار کی، ایک لشکر کے ساتھ نکلے اور جہاں سے گزرے گویا کہ ایمان کی باد بہاری چلی، ہزاروں ہزار لوگوں کو اللہ نے کلمہ نصیب کیا، ہدایت نصیب کی، اور وہ جماعت ایسی گویا کہ مبارک جماعت تھی، شریعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی۔ میں ابھی واقعہ نقل کر رہا تھا کہ جب وہ پشاور پہنچے اس وقت کا متحدہ ہندوستان، وہاں انہوں نے ایک نظام قائم کیا، ایک سماج بنایا، ایک ماڈل تیار کیا، ایک ایسا سماج کہ جو اسلام کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ 1.5-2 سال کا عرصہ گزرا تھا، کسی مجاہد کو وہاں کے پشاوری نوجوان نے پکڑا اور پکڑ کے پوچھا، ایک بات بتاؤ، تمہیں کیا نظر نہیں آتا، یا یہ کہ دور کی تمہاری جو نگاہ ہے یہ کمزور ہے؟ انہوں نے کہا کوئی عجیب بات آپ پوچھتے ہیں، وہ دور دور تک مجھے نظر آتا ہے، لیکن آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ ہندوستان سے دور سے آئے ہیں، کئی 100 کلومیٹر کا سفر کر کے، بلکہ 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ہیں، آپ نوجوان ہیں، شادی شدہ ہیں، وہاں اپنی بیویوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اور یہاں پشاور میں یہ پٹھان ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، لیکن میں نے پوری مدت پہ نہیں دیکھا کہ کسی بھی نوجوان نے کسی نامحرم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، کسی نامحرم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، ہم نے کسی نوجوان کو نہیں دیکھا۔ ایسا اجتماعی طور پر ایسی برکت، ایسا دین پر عمل، نگاہوں کی ایسی حفاظت، دلوں کی ایسی حفاظت، ایسی پاکیزگی، میرے بھائیو دوستو یہ ایک مثال تھی، لیکن یہ مثالیں حقیقت میں اس لیے ہیں کہ ہم اپنا جائزہ لیں اس کی روشنی میں۔ انہوں نے کہا ہمارے ایمان کی تربیت کا نتیجہ ہے، اللہ کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایمان والیوں سے بھی کہہ دیجئے، خواتین سے بھی کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایک نمونہ تھا جو انہوں نے پیش کیا۔ آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے محلے، آج ہمارا سماج ان نمونوں سے خالی ہے۔ آج ہمارے علاقوں میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس سے سر شرم سے جھک جائے۔ آپ عقیدے کے اعتبار سے دیکھیے کتنے علاقے ہیں جہاں آج ارتداد کی حد تک بات پہنچ چکی، لوگوں نے دین کو بیچنا شروع کر دیا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگ دین کو فراموش کر دیں گے، صبح ایمان والے ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو ایمان ہوگا، صبح کو کافر ہو جائیں گے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے ٹھیکروں کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالیں گے۔ آج واقعہ یہ ہے، آپ آگرہ چلے جائیے، آپ علی گڑھ چلے جائیے، آپ مہاراشٹر چلے جائیے، آپ کرناٹک چلے جائیے، اور دور کیوں جائیے، آپ رائے بریلی جائیے، آپ یہاں کے فیض آباد کے دیہاتوں میں جائیے۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں ہمیں ان باتوں کا علم نہیں، ہم اپنے مدرسوں میں ہیں، ہم اپنی مسجدوں میں ہیں، ہم اپنے گھروں میں آرام سے بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے۔ آج ہمارا ایمان بیچا جا رہا ہے، ہمارے ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ان علاقوں کی حالت کیا ہے کہ لوگ ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ آج وہ ایمان کی حقیقت سے بے خبر ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی جانے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور آپ دور کیوں جائیے، ہمارے شہروں میں کانوینٹ میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں، کالجوں میں جانے والی بچیوں کی حالت کیا ہے۔ ابھی لکھنؤ کی خبر ہے، ایک جگہ معلوم ہوا کہ بچی کالج میں جاتی تھی، اس نے ایمان کا سودا کر لیا۔ اور ابھی قریب کی خبر ہے کہ دہلی میں 500 بچیاں غیروں کے ساتھ چلی گئیں۔ میرے بھائیوں دوستو، کیا یہ واقعات ہمارے کلیجے کو چھلنی کرنے کے لیے کافی نہیں؟ کیا ہمیں جھجوڑنے کے لیے کافی نہیں؟ ہم آرام سے داد عیش دیتے رہیں، اپنے گھروں میں سوتے رہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو امانت ملی تھی، جو دین ملا تھا، اس کے سودے کیے جائیں، اس کو بیچا جائے۔ آج کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کی فکر کریں۔ یہ مدارس حقیقت میں اسلام کے قلعے ہیں، یہ اسلامی اسکول قائم کیے جائیں، یہ حقیقت میں اسلام کو بچانے کا ذریعہ ہے۔ اور جو بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں
کالجوں میں جاتے ہیں ان کے لیے صباحی مسائی مکاتب قائم کیے جائیں. یہ ایک فریضہ ہے. اگر ہم نے یہ نہ کیا کل قیامت میں ہماری پکڑ ہوگی اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمہارے بچے یہ نونہال یہ بچے ان کا کیا قصور تھا. اور حدیث میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اولاد قیامت پہ کہے گی یا اللہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں, انہوں نے ہمیں غلط راستہ دیا, ہمیں بہکایا, یا اللہ ان کو دوہرا عذاب دے. اللہ فرمائے گا لِكُلٍّ ضِعْفٌ کہ دونوں کو دوہرا عذاب ہے, ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے. تمہیں احساس پیدا نہ ہوا, تمہیں جو بتانے والے تھے ان کو احساس پیدا نہ ہوا. اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے نسلوں کی حفاظت کی فکر کریں, ان کے ایمان کو بچانے کی فکر کریں, اپنی بچیوں کے ایمان کی فکر کریں, ان کے دلوں کے اندر ایمان کو اتارنے کی محنت کریں. ان مدارس کو ہم قائم رکھنے کے لیے, ان کو ترقی دینے کے لیے, ان کو بڑھانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہوں. اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجیں, اور جو بچے اسکولوں میں جاتے ہوں ان کے لیے صباحی مسائی مکاتب کا انتظام کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری زندگی گزر رہی ہے جس کا اسلام سے کوئی جوڑ نظر نہیں آتا, خاص طور سے ہماری اخلاقی زندگی, ہماری سماجی زندگی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ غیروں تک ایسی غلط و بھیانک تصویر جا رہی ہے, اور میڈیا اس کو بڑھا چڑھا کر جس طرح پیش کرتا ہے وہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے. جو وہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن بھائیوں اس کو میٹر کہاں سے ملتا ہے, اس کو مواد کہاں سے ملتا ہے. ہمارے علاقوں میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو ذریعہ بنتے ہیں کہ لوگ اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کا بتنگڑ بناتے ہیں, رائی کا پربت بناتے ہیں. لیکن بات ہمارے علاقوں سے چلتی ہے, رائی ہمارے علاقوں سے ان کو ملتی ہے جس کو بتنگڑ بناتے ہیں. ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہم مسجدوں میں مسلمان ہوں, ہم مدرسوں میں مسلمان ہوں, یہ غیر نہ مسجدوں میں آئیں گے نہ مدرسوں میں آئیں گے. وہ تو ہمیں بازاروں میں دیکھتے ہیں, ہمیں کھیت کھلیان میں دیکھتے ہیں, وہ ہمیں سفروں میں دیکھتے ہیں, ہمیں بسوں میں اور ٹرینوں میں دیکھتے ہیں. وہ ہمیں دنیا کے جو اور کام کاج ہیں ان کام کاج میں جب شرکت ہوتی ہے اس شرکت کے موقع پر وہ ہمارا گویا کہ امتحان لیتے ہیں. اور ہمارا امتحان کیا لیتے ہیں, وہ اسلام کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہماری زندگی سے وہ اسلام کا جائزہ لینا چاہتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے دین کو خانوں میں بانٹ دیا. ہم مسلمان ہیں, اگر مسلمان ہیں بھی تو مسجدوں میں مسلمان ہیں, ہم مدرسوں میں مسلمان ہیں, لیکن جب اپنا وراثت کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے ہم سب بھول جاتے ہیں. ایک بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے, ایک چچا بھتیجے کا قاتل بن جاتا ہے, اور جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جبکہ قرآن مجید کے اندر وراثت کا نظام بیان کیا گیا اور ایسی تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا, جس وضاحت کے ساتھ نہ نماز کا آپ کو تذکرہ شاید ملے گا, نہ روزے کا ایسی وضاحت کے ساتھ ایک جگہ پر تذکرہ ملے گا جو تذکرہ آپ کو وراثت کا ملے گا. ہم جب کرنے پر آتے ہیں آسانی کے ساتھ سود دیتے ہیں, اور یہ بھی ہو رہا ہے, ایسے بھی مسلمان ہیں. میں کہتا ہوں کہ خدا کی پھٹکار ہے کہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں, جو سود دیتے ہیں, قرض دیتے ہیں اور پھر سود لیتے ہیں, یہ انتہائی گھناؤنی بات ہے. اگر اس کو پاخانہ کہا جائے, اس کو آخری درجے کی غلاظت کہا جائے تو بات ہلکی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے سود دینے والے پر, سود لینے والے پر, سود لکھنے والے پر اور گواہ بننے والوں پر. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف کہہ دیا کہ اگر تم سودی کاروبار سے باز نہیں آتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اللہ و رسول سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ سے جنگ کر کے کہاں رہے گا آدمی, اللہ کے نبی کی دشمنی مول لے کر کہاں زندگی بسر کرے گا, اس روئے زمین پر اس کے لیے پھر کون سی جگہ ہے. میرے دوستو, ہمیں اپنے سماج کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم رشوت لیں, ہم جھوٹ بولیں, ہم دغا کریں, ہم خیانت کریں. اگر ہماری دکان ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ایک ہی دن میں ہم لکھپتی بن جائیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم امانت داری کے ساتھ اگر سودا کریں گے اخلاق کا ایک نمونہ جائے گا, اخلاق کا ایک نمونہ جائے گا. اخلاق کا نمونہ تو وہ ہونا چاہیے تھا جو ہمارے بڑوں نے اختیار کیا. پرانے زمانے کی بات ہے, 30ویں صدی کا واقعہ ہے. ایک مسلمانوں کا مارکیٹ تھا, ایک یہودی سودا لینے کے لیے ایک مسلمان کی دکان پر آیا اور اس نے کچھ لینا چاہا. تو مسلمان نے کہا کہ دیکھو سامنے یہودی کی دکان ہے, وہاں سے جا کر سودا لے لو. تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اس لیے سودا دینا نہیں چاہتے کہ ہم یہودی ہیں, مسلمان نہیں ہیں. اس نے کہا نہیں وہ بات نہیں ہے, تم وہاں سودا لے لو تو کیا حرج ہے. لیکن اندازہ ہوا اس مسلمان کو کہ بدگمان ہو رہا. تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں بیچارہ وہ بیٹھا ہے, اس کی بکری نہیں ہوئی. میری تو الحمدللہ بکری ہو چکی, میں اپنے گھر جاؤں گا کچھ سامان لے کر جاؤں گا, وہ بیچارہ گھر خالی ہاتھ جائے گا. اگر آپ جا کر وہاں سے سودا لے لیں گے تو اس کا کام ہو جائے گا.
اس کے دل پر چوٹ لگی، گیا سودا لے کر، پھر دوبارہ یہاں دکان پر آیا تو اس نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، دوبارہ تم دکان پر آئے، سودا نہیں ملا کیا؟ اس نے کہا نہیں، سودا تو میں نے وہاں سے لے لیا، آپ کے پاس میں ایمان کی دولت لینے کے لیے آیا ہوں، جو ایمان اخلاق کی ایسی باریکیاں سکھاتا ہو، جو ایمان، جو اسلام، جو مذہب اخلاق کی ایسی باریکیاں سکھاتا ہو، یقیناً وہ مذہب حق ہے۔ لیکن کیا ہمیں تصور ہے اس کا؟ ہماری حالت تو یہ کہ ہمارے بغل میں کسی غیر کی دکان ہے، ہم سوچتے ہیں کہ کوئی وہاں نہ جانے پائے، سارے جو گاہک ہیں وہ ہماری دکان پر آ جائیں، اور اب کبھی سلوک کا موقع ہو ہم کبھی بھی اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، کبھی بیمار ہو جائے، کبھی کوئی غمی پیش آ جائے، کبھی کوئی واقعہ پیش آ جائے، کبھی مدد کی ضرورت ہو، ہم سوچتے ہیں اچھا ہے برباد ہو جائے، کون مدد کرے؟ میرے بھائیو، یہ اسلام ہے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام تو دشمنوں کے ساتھ سلوک کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کس چیز کی تصویر ہے؟ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دشمن جو آپ کے جانی دشمن تھے، جنہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بھی ایک یہودی بچہ بیمار ہوا، آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی خاتون، معلوم ہوا کہ بیمار ہے، آپ اس کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ ایسے واقعات ہیں کہ عقل دنگ رہ جائے۔ جو دشمن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی گلے لگایا۔ کہتے ہیں کہ گالیاں جس نے دی اس کو تحفے دیے، زخم جس کے لگے زخم اس کے سیے، عافیت کی دعا مانگی سب کے لیے، اور کی جفا جس نے بدلے وفا سے دیے۔ یہ ذات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے بارے میں قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر ہیں، اور یہ گواہی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حقیقت میں یہ وہ امت تھی جس کو اللہ نے امت رحمت بنایا تھا، جو سارے جہانوں کے لیے رحمت تھی، ساری انسانیت کے لیے رحمت تھی۔ لیکن آج ہم نے اپنی قساوت قلبی سے جب ایمان ہمارے دلوں سے نکلا تو اخلاق نبوی ہمارے دلوں سے نکلے، ہمارے اعمال پھر دوسرے رخ پر لگ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہماری جو زندگی ہے وہ غیروں کا نمونہ ہے، اسلام کا نمونہ اس میں نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیو، آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ہمیں ایک ماڈل بنانا، اسلامی ماڈل بنانا، ایسا سماج تشکیل کرنا ہے، ایسا ماحول بنانا ہے جہاں چلتا پھرتا اسلام ہو، جہاں کاروبار بھی اسلام کے مطابق، جہاں ملنا جلنا بھی اسلام کے مطابق، جہاں دشمنوں سے سلوک بھی اسلام کے مطابق، اور جہاں جانوروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ کوئی ٹیڑھی نگاہ سے ہمیں دیکھ لے ہم گولی مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ہم گولی مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ میں کیا عرض کروں، ابھی کل کا ہی واقعہ، ایک صاحب ہل چلا رہے، وہ ٹریکٹر چلا رہے، تو چلانے میں غلطی ہو گئی، میڑ دوسرے کی کٹ گئی، وہ بھی مسلمان۔ جب اس نے دیکھا میڑ کٹ گئی، وہ گالی گلوچ پر آ گیا۔ اب یہ صاحب جن سے میڑ کٹ گئی تھی، بھائی ان کو اول تو اس کو گالی گلوچ پر نہیں آنا چاہیے، کہتے ہیں بھائی میڑ آپ نے غلطی سے کٹ گئی، ٹھیک ہے اس کو بنا لیں گے، لیکن وہ گالی گلوچ پر آ گئے۔ اب یہ صاحب جن سے میڑ کٹی، جب انہوں نے گالی سنی تو ان کو بھی تیش آ گیا، انہوں نے تھپڑ مار دیا۔ اب بات آگے بڑھ گئی، معاملہ چلا گیا کچہری میں، ہو گئی لڑائی شروع، اور بعض علاقوں میں تو یہاں تک ہوا کہ اس کے نتیجے میں قتل تک کی نوبت آ جاتی۔ کیا حرج تھا کہ اگر آدمی تھوڑی سی معافی مانگ لیتا، ہاں غلطی ہو گئی، میڑ کٹ گئی، کوئی بات نہیں، ہم میڑ ابھی برابر کیے دیتے ہیں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، آپ کو حق ہے کہنے کا، جو آپ نے مجھے کہا، آپ نے مجھے ڈانٹا یا کچھ بھی کہا تو آپ کو حق تھا کہنے کا، یہ طریقہ تھا۔ لیکن ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ کوئی ذرہ برابر ہمارے اندر کی جو ہماری چاہت ہے اس کے خلاف ہو کر کوئی بات بھی سامنے آ جائے ہمیں برداشت نہیں ہوتی۔ ابھی اخبار میں کچھ دن پہلے ایک واقعہ آیا تھا کہ کچھ نوجوان، کسی مسلمان علاقے کی بات ہے، وہ ایک گلی تھی، اس گلی میں اتفاق سے ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی اور اس کا ملبہ تھا، اور ایک جنازہ تھا وہ رکھا ہوا تھا اور جنازہ ہونا تھا۔ کچھ نوجوان موٹر سائیکل سے آئے، اندر گھسنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھو جنازہ رکھا ہے اور یہ مسجد کا کام بھی ہو رہا ہے، جگہ نہیں ہے، بھیڑ ہے، دیکھو یہ راستہ قریب سے بغل سے ہے، یہ ادھر سے چلے جاؤ، کیا حرج ہے؟ یا نہیں ہم تو ادھر سے جائیں۔ لوگوں نے جب زیادہ اصرار کیا تو وہ چلے تو گئے، اور جانے کے بعد ان میں ایک شخص بندوق لے کر آیا اور جتنے لوگ بیٹھے تھے وہاں آ کر سب پہ بندوق چلا دی۔ میرے بھائیوں، کرنے والا کون تھا؟ مسلمان کرنے والا۔ یہ جو ہمارا مزاج ہے، میں آپ سے صاف کہتا ہوں، اسے ہمیں تباہی کے آخری راستے پر لے جا کر ڈالا۔
ہمارے اندر اگر صبر و ضبط کی طاقت نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ جس کے اندر قوت برداشت ہے وہ سب سے بڑا آدمی، وہ برداشت کرنا جانتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادر وہ نہیں ہے جو دشمن کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو کرنا جانتا ہو، جو غصے کو پی جانا جانتا ہوں۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو غصے کو پی جانا جانتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کر دینا جانتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے والے، احسان کرنے والے، اللہ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے، ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ آج سب سے بڑی ضرورت اسی بات کی ہے کہ اپنے اندر ہم وہ اخلاق پیدا کریں، اخلاق کی وہ بلندی پیدا کریں، اپنے اندر وہ ایمانی قوت پیدا کریں کہ اس کے نتیجے میں پھر ہمیں جو طیش آتا ہے وہ طیش نہ آئے، ہم اپنے اوپر قابو پیدا کریں، کوئی ہمارا طرز عمل ایسا نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کو موقع ملے کہنے کا کہ مسلمانوں کو تو کام ہی یہی ہے، وہ ایسے طیش میں آ جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ اس کا کرنا بالکل درست نہیں تھا اور اس کی کہیں سے اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت کی بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم ایسا اسلامی سماج تشکیل کریں، ہم اس کے لیے کوشش کریں، اور ظاہر ہے کہ سماج افراد سے بنتا ہے۔ ہم میں ہر فرد اگر طے کر لے کہ ہم اپنی اخلاق کی زندگی کو بہتر بنائیں گے، اپنے عقیدے کو سب سے پہلے درست کریں گے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک ذرہ بغیر اس کی اجازت کے ہل نہیں سکتا۔ بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے نبی، یہاں تک کہ سرکار دو عالم محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، سب اللہ کے بندے، سب اللہ کے محتاج، سب اسی در کے پڑے ہوئے اور اپنے سروں کو اللہ کے سامنے رگڑتے ہوئے اور ابدیت کے آخری مظاہر کو اختیار کرتے ہوئے ان بلندیوں تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیان فرمایا، سب سے اونچا تذکرہ جہاں پر تھا، جہاں معراج کا ذکر ہے، وہاں پر لفظ عبد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ ذات پاک ہے جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ یہ آپ کی عبدیت ہے، یہ عبدیت کاملہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین مظہر تھے، جس کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو مقام عطا کیا جو نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا۔ سب سے بڑی چیز عبدیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی، ایک اللہ کو ماننا، اسی کے آگے سر جھکانا، اسی سے دعائیں کرنا، اسی سے منتیں ماننا اور اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اسی کے آگے سجدے کرنا، اسی کو سب سے بڑا سمجھنا، اسی کو مشکل کشا و قاضی الحاجات سمجھنا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم پر وحی آتی ہے تو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ شریعت کو اللہ نے آخری شریعت بنایا، پھر شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین کے تمہارے لیے طے کر دیا، پسند کر لیا۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور اسلام سے ہٹ کر اگر کوئی بھی طریقہ اختیار کرے گا، دین اختیار کرے گا، ہرگز ہرگز وہ دین اس سے قبول نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اس دین کے جو اعمال ہیں، اس دین کے جو مظاہر ہیں، چاہے وہ عبادات کی شکل میں ہوں اور چاہے وہ ہمارے آپس کے روابط و معاملات ہوں، ہماری سماجی زندگی سے متعلق اعمال ہوں، اللہ نے اس دین کی خوبی یہ رکھی ہے کہ ایک نظام حیات ہے، ایک طرز زندگی ہے۔ عام مذاہب کی طرح نہیں کہ چند رسمیں ہیں یا صرف چند عبادتیں ہیں، ان کو کر لیا اس کے بعد کوئی ذمہ داری نہیں، پھر پوری آزادی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہندوؤں کو دیکھیے، وہ منگل کو یا کسی دن مندر میں جاتے ہیں، عیسائی اتوار کو گرجا گھر جاتے ہیں، اپنے اپنے ان کے چند رسمیں، چند اعمال ہیں، اس کے بعد کوئی بڑی ذمہ داری ان پر نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک نظام زندگی دیا ہے، ایک طریقہ حیات دیا ہے، ایک پورا ایسا ڈھانچہ دیا ہے تو اس ڈھانچے کو اختیار کرنا، اپنی زندگی اس کے سانچے میں ڈھالنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور خاص طور پر آج کے اس حالات میں جبکہ لوگ مسلمانوں کے دشمن ہو رہے، اسلام کی غلط تصویر غیروں کے سامنے جا رہی، ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم پیش کریں، ہم ثابت کریں کہ ہم
انسانیت کے ہمدرد ہیں، ہم کمزوروں کے ساتھ دینے والے ہیں، ہم بیماروں کی عیادت کرنے والے ہیں، ہم بیواؤں یتیموں کو اپنے گویا کہ ان کی خدمت کرنے والے، ان کی ضرورت پوری کرنے والے، ہم یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، وہ چاہے اپنے ہوں، مسلمان ہوں یا غیر ہوں، یہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ حدیث قدسی میں جو بات کہی گئی وہ قابل غور ہے۔ وہاں یہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ قیامت میں کہے گا میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں ضرورت مند تھا کپڑوں کا، تم نے مجھے کپڑے نہیں دیے۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین، تجھے کیا ضرورت؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تجھے اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہاں یہ نہیں کہا گیا بندہ مومن بھوکا تھا، بلکہ یہ کہا گیا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا۔ یہ خدمت خلق کا عمل یاد رکھیے اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ اور بڑے عارفین نے یہ بات لکھی کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے، اللہ کی معرفت کا بھی ذریعہ ہے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جو تاثیر عطا فرمائی تھی اس میں ایک بڑا حصہ ان کی خدمت خلق کو تھا، اور ان کو اللہ نے ایسا جذبہ دیا تھا کہ ہر ایک کے کام آنا، ہر ایک کی مدد کرنا یہ ان کا شیوا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے، ہمیں غیروں کے کام آنا ہے۔ پیام انسانیت کا کام کیا ہے؟ حقیقت میں یہی خدمت ہے، سب سے بڑھ کر یہ خدمت ہے۔ اور چونکہ پانی سر سے اونچا ہو چکا، ہمیں لوگوں تک پہنچنا ہے، ہمیں لٹریچر بھی دینا ہے، ہمیں ذہن سازی بھی کرنی ہے۔ جو باتیں غلط ان کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں ہمیں ان باتوں کو نکالنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں رفاہی کام بھی کرنے ہیں، آگے بڑھ کر کرنے ہیں۔ ہاسپٹل میں وزٹ کی جائے، کبھی میڈیکل کیمپ ہو، کبھی اس کے علاوہ ہم کہیں ضرورت ہے پانی کی پانی پلا دیں، کہیں چائے کی ضرورت ہے چائے پلا دیں، کوئی غریب پریشان حال ہے اس کی جا کر مدد کر دیں۔ کبھی اسٹیشن پر جا کر جو ٹرینیں گزر رہی ہیں اور لوکل ڈبوں میں لوگ پریشان ہیں، ان کو پانی اور کھانا بعض مرتبہ نہیں ملتا جگہ کی وجہ سے، وہ جگہ چھوڑنا نہیں چاہتے، ان کی خدمت میں جا کر اجازت لے کر پہلے اسٹیشن ماسٹر سے ہم ان کی تھوڑی سی خدمت کر دیں۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ یقیناً اگر آپ یہ کریں گے لوگوں کے ذہن و دماغ میں جو زہر بھرا ہوا ہے وہ ان طریقوں سے بدل سکتا ہے، ان کاموں سے بدل سکتا ہے۔ ہمیں اس طرح کے رفاہی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اسلامی اخلاق کو ہمیں دکھانا پڑے گا۔ یہ ریاکاری نہیں ہے، ہم اپنے کو نہیں دکھا رہے، ہم اسلام کی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ ہم اسلام کے چہرے پر لوگوں نے جو غلاظت پوت دی ہے ہم اس کو صاف کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں آگے بڑھ کر قدم بڑھا کر تھوڑا بہت اپنی قربانی کے ساتھ، اپنے مال کے قربانی کے ساتھ، اپنے وقت کے قربانی کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس کے کیسے اچھے نتائج سامنے آتے ہیں۔ میں آپ سے یہ بات وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اے ایمان والو اگر اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ اللہ کے ڈر کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، نماز پڑھ لی، بڑے متقی و پرہیزگار بن گئے۔ یاد رکھیے یہ تقوی کے یقیناً بڑے مظاہر ہیں، لیکن یہی صرف تقوی نہیں ہے۔ تقوی جب ہوگا جب سچائی پیدا ہو، امانت داری پیدا ہو، بلند اخلاق پیدا ہو، اچھا کردار پیدا ہو، ہمدردی لوگوں کے ساتھ پیدا ہو، کمزوروں کے ساتھ سلوک کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اسی لیے اگر آپ عارفین کے اقوال دیکھیے تو انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ ابدال کون ہوتے ہیں، اپنے وقت کا قطب کون ہوتا ہے، اس کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں ایک بڑی صفت یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، وہ کمزوروں کی مدد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا ہے۔ یہ صفات ہیں جو اللہ والوں کی ہیں۔ اگر اپنے اندر ہم یہ صفات پیدا کریں گے اللہ کی رضا کا بھی ذریعہ یہ بات بنے گی، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور ہوں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ فائدہ پہنچانے والی چیز زمین میں باقی رہتی ہے۔ اگر یہ امت مسلمہ فائدہ پہنچانے والی بنے گی اللہ اس کی بقا کا اور اس کے تحفظ کا فیصلہ فرمائے گا۔ میں بالکل نہیں گھبراتا، حکومتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، کتنی بڑی بڑی حکومتیں آئیں، ظالم سے ظالم حکومتیں آئیں اور ان کے چراغ گل ہو گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہم مسلمانوں کی ہے۔ ہم نے اگر اپنا کردار ٹھیک کر لیا، ہم نے اگر اپنا نمونہ صحیح پیش کیا، کوئی آئے کوئی جائے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں دلوں پر حکمرانی کرنی ہے، ہمیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اندر اترنا ہے۔ لوگ آپ کی خوشامد کریں گے، لوگ آپ کو اپنے گھروں کے قریب رکھنا پسند کریں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے، ان کے قریب میں پڑوس میں ایک مکان بک رہا تھا تو اس نے ڈبل قیمت لگائی،
لوگوں نے پوچھا بھائی یہاں تو قیمت آدھی ہے، تم ڈبل قیمت لگا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بھائی قیمت تو آدھی ہے جو تم کہہ رہے ہو 50,000 یا جو بھی، لیکن یہ 50,000 جو میں زائد لے رہا ہوں یہ امام ابو حنیفہ کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے، ان کے پڑوس پہ رہنا باعث برکت، ان کے پڑوس پہ رہنا ہر لحاظ سے خیر کا ذریعہ۔ جب ایمان والا یہ زندگی پیدا کرے گا کہ پڑوس میں رہنے والا محسوس کرے کہ ہم مسلمان کے بغل میں رہتے ہیں، کسی فکر کی ضرورت نہیں، ہمارا گھر محفوظ، ہماری عورتیں محفوظ، ہماری بچیاں محفوظ، ہمارے گھر کا خزانہ محفوظ، ہمیں کسی قسم کی کوئی ادنی تکلیف نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ تو ہر ایک کا خیال لگتا ہے، اور پڑوسی کا تو ایسا حق بتا دیا گیا ایمان والے کو کہ اس کے بعد کوئی تصور نہیں کہ وہ پڑوسی کو ستائے۔ لیکن آج بالکل الٹ ہے معاملہ کہ مسلمان کو کوئی قریب رکھنا نہیں چاہتا۔ لیکن میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آپ اپنے طرز زندگی کو بدل کر دیکھیے، وہ اخلاق آپ اختیار کیجئے، انشاءاللہ لوگوں کے تصورات بدل جائیں گے، ان کے نظریات بدل جائیں گے۔ اور یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی نظریاتی بات نہیں ہے، میں تجربے کی بات کہتا ہوں۔ جن علاقوں میں یہ کام ہوئے الحمدللہ وہاں کے حالات بدل گئے، اور کتنی جگہوں پر فسادات رک گئے، لوگ اگر سامنے ڈھال بن گئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم ہونے نہیں دیں گے۔ ہمیں غلط فہمی تھی، ہم مسلمانوں کو رجانے کیا سمجھتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا یہ تو کام آنے والے، ہمدردی کرنے والے، کمزوروں کا ساتھ دینے والی قوم ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے، ہمیں اس کو یہاں پر رکھنا ہے۔ اگر مسلمان رہیں گے تو ملک کی سالمیت باقی رہے گی، یہاں کا امن و امان باقی رہے گا، یہاں انسانیت پھلے گی اور پھولے گی۔ اور اگر مسلمان ختم ہو گئے تو یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ یہ ہمیں اپنے کردار سے بات ثابت کرنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ لٹریچر بھی دینا پڑے گا، کارنر میٹنگیں بھی کرنی پڑیں گی، لوگوں سے ڈیبیٹ بھی کرنی پڑے گی، ان کو بتانا پڑے گا۔ لیکن بتانا بھی کافی نہیں ہے، اس کے لیے اپنے عمل سے ہمیں دلیل بھی دینی پڑے گی کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ جب ہم انشاءاللہ مقدمہ بھی دائر کریں گے اور دلیل بھی دیں گے تو انشاءاللہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں یہ طے کرنا ہے۔ آج کے اس اجلاس میں بطور خاص اس جلسے میں ایک تاریخی جلسہ ہے، یہاں حضرات علماء اور مشائخ موجود ہیں، آپ ان کے سامنے یہاں سے عزم لے کر جائیے، یہ طے کر کے جائیے کہ اب تک ہم سے 1000 غلطیاں ہوئیں، لیکن انشاءاللہ آج سے ہم پورے دین پر عمل کریں گے، تقوی مکمل اختیار کریں گے، تو اس کا نتیجہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی انشاءاللہ اسلام پر گزرے گی، اور خاتمہ بھی انشاءاللہ ایمان پر ہوگا۔ جب زندگی اسلام پر گزرے گی تو خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہا گیا کہ ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے اختیار کی چیز نہیں، اختیار ہمیں کس چیز کا ہے؟ ہم زندگی اسلام پر گزاریں، اسلامی شعائر کے ساتھ گزاریں، اسلامی اخلاق کے ساتھ گزاریں، اسلامی تقاضوں کو سمجھ کر زندگی گزاریں، انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اگر یہ کوشش کی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری بندگی ایسی اختیار کر لیں کہ ہمارے اخلاق بہتر ہو جائیں، ہماری زندگی ایک نئی زندگی ہو جائے، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا امتیازی مقام ملے گا، ایسی شان امتیازی عطا ہوگی جس کا پہلے کوئی تصور نہیں تھا۔ لوگ کہیں گے یہ مسلمان جا رہا ہے، دیکھو کبھی بھی جھوٹ اس کی زبان پر نہیں آتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اپنے گھر کا کوڑا کبھی باہر نہیں ڈالتا کہ شاید لوگوں کو تکلیف ہو، وہ کوڑا اگر صاف کرتا ہے کنارے کہیں لے جا کر کوڑے دان میں ڈالتا ہے، کوئی اس کا طرز عمل ایسا نہیں ہے کہ اس سے کسی بھی اللہ کے بندے کو تکلیف ہو، نہ اپنوں کو نہ غیر کو۔ اگر وہ آفیسر ہے تو وہاں بیٹھ کر انصاف سے کام لیتا ہے، کبھی رشوت کی طرف نگاہ نہیں کرتا، اور وہ کمزوروں اور غریبوں کے کام آتا ہے، کوئی آ جاتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں اسی لیے ہم بیٹھے تھے کہ آپ کی خدمت کریں، ہمارا کام کیا تھا کہ ہم آپ کے کام آئیں۔ اب وہ اس کے بعد خدا نہ خواستہ اس کی نگاہ جیب پر ہو اور رشوت کے چکر میں پڑ جائے تو بھائیو پھر ہم کون سا نمونہ پیش کر سکتے ہیں؟ ہمیں زندگی کے ہر میدان میں یہاں سے یہ طے کر کے جانا ہے۔ ہماری ماں بہنوں کو بھی پیغام پہنچائیے کہ ہمیں اپنی زندگی ہم جب بدل سکتے ہیں جب اپنے گھروں کا ماحول ہم بدلیں۔ جب گھروں کا ماحول بدلے گا سماج بدلے گا، اور سماج بدلے گا اخلاق انشاءاللہ اسلامی سامنے آئیں گے، صحیح زندگی ہماری ہوگی، انشاءاللہ دنیا بدلے گی، اور جو خطرات ہیں وہ خطرات کے بادل چھٹ جائیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ نیا جہان آباد نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق دے ان باتوں پر عمل کرنے کی، اور آپ حضرات کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہاں حاضری حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کو بھی دینی تھی، حضرت تشریف لاتے اور حضرت کو شوق تھا یہاں آنے کا، لیکن حضرت کی عمر بھی ہے ایسی اور صحت ادھر رمضان سے مسلسل ایسی خراب ہے کہ حضرت نہیں آ سکے، لیکن حضرت نے پیغام بھیجا ہے، میں اس کا کچھ حصہ آپ کو سناتا ہوں۔
حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ مجھے اس مدرسے کی تقریب میں حاضری کے لیے ہمارے محترم بزرگ شخصیت مولانا شاہ غلام کبریہ صاحب نے دعوت دی تھی۔ میری صحت کئی ماہ سے ناساز تھی، خیال تھا کہ جلسے کی تاریخ تک شریک جلسہ ہونے کے قابل ہو جاؤں گا، لیکن ابھی سفر کی ہمت نہیں ہو سکی۔ انشاءاللہ اگلے قریبی موقع پر حاضری دوں گا۔ مدرسے سے جو فیض حاصل ہو رہا ہے اس کی قدردانی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ حضرت نے کچھ مدرسے کے لیے تحفہ بھی بھیجا، اور یہ لکھا کہ مدرسے کے بارے میں جیسا میں نے سنا کہ اطراف و جوانب کے لیے مدرسہ اور مولانا کی شخصیت بہت بابرکت اور فیض رساں ہے، ان کے ذریعے سے انشاءاللہ علاقے میں دین و عمل کی روشنی پھیلتی رہے گی۔ اور پھر حضرت مولانا نے تعلیم کی اہمیت پر کچھ باتیں لکھی ہیں، اور خاص طور سے یہ لکھا ہے کہ تعلیم انسانیت کو پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر انسان اس کو انسانیت کے اعلیٰ مقام تک لے جانا چاہے تو اس کے ذریعے سے وہ بہت کچھ کام کر سکتا ہے اور بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اور ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے اعلیٰ قدروں کے حصول کے لیے اس کو استعمال کرنے کی صرف تعلیم ہی نہیں دی، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ مرکز عمل قائم کر کے اس کی مثال بھی پیش کی ہے، اور وہ صفے کا مدرسہ ہے۔ ہمیں اسی مدرسے کو اپنے لیے نمونہ سمجھنا ہے، اور اپنے مدرسوں کو اسی صفہ نبوی کے مزاج و مقصد کو سامنے رکھ کر ڈھالنا ہے۔ اپنے مدرسوں کی عمارتوں کو اور دیگر ترقیات و وسائل کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن اصل قابل توجہ بات مدرسہ صفہ کی روح اور پیغام ہے، اس کو پیش نظر رکھنا ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور پھر حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت حضرت نے نقل کی ہے کہ مدرسہ سب سے بڑی کارگاہ ہے جہاں آدم گری اور مردم سازی کا کام ہوتا ہے۔ مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں قلب و نگاہ اور ذہن و دماغ ڈھلتے ہیں۔ مدرسہ وہ مقام ہے جہاں پوری کائنات کا احتساب ہوتا ہے اور پوری انسانی زندگی کی نگرانی کی جاتی ہے۔ مدرسہ ایسی جگہ ہے جہاں نبوت محمدی کی ابدیت، جہاں نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت اور زندگی کا نمو اور حرکت دونوں پائے جاتے ہیں۔ میں مدرسے کو ہر مرکز سے بڑھ کر مستحکم اور طاقتور زندگی کی صلاحیت رکھنے والا اور حرکت و نمو سے لبریز سمجھتا ہوں۔ جب زندگی رواں و دواں ہے تو مدرسے میں جمود و تعطل کی گنجائش کہاں؟ اس کو قدم قدم پر زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ حضرت مولانا کی تلقین ہمارے طلباء کو اپنے تعلیمی دور میں اس کے بعد بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ مدرسہ خاص طور سے چونکہ حضرت خواجہ محمد معصوم نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کا حامل ہے، جن سے ہندوستان میں اسلام کی نشأت ثانیہ ہوئی، لہذا امید ہے کہ اس مدرسے سے دین و سنت کے چراغ روشن ہوں گے اور یہ اطراف و جوانب کے لیے روشنی کا مینار ثابت ہوگا۔ میں اس تقریب میں بذات خود تو شریک نہیں ہو رہا ہوں، لیکن دعا سے شریک ہوں۔ بس میں نے حضرت کی یہ کلمات بھی آپ کے سامنے پڑھ دیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے۔ حضرت کی دعا میں ہم لوگ سب شامل ہیں، اور ہمارے حضرت حافظ صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ ان کی برکت شامل رہے گی۔ یہ مدرسہ ترقی کرے گا اور اس کا فیض انشاءاللہ دور دور پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح خیر و برکت عطا فرمائے، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرمائے، خیر کے ساتھ باقی رکھے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم کے دل سے یہ نکلی ہوئی باتیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اسے کان تک محدود نہ رہنے دیجئے، بلکہ اس دل کی آواز کو اپنے دل میں بٹھا لیجئے اور اس کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت مولانا سید محمد رابع الحسنی ندوی دامت برکاتہم کی دعائیں نگپور اور جلال پور کے لوگوں کو حاصل ہو گئیں۔ یہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی کی دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کے سائے میں اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے۔ مولانا کو، حضرت کو اس مدرسے سے اور خاص طور سے مدرسے کے بانی حافظ و قاری میاں شاہ غلام کبریہ صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم سے خصوصی لگاؤ اور تعلق ہے۔ اسی لگاؤ اور تعلق کی بنیاد پر
تقریباً 90 سال کی عمر میں حضرت ہیں، لیکن اس پیرانہ سالی کے باوجود حضرت نے آپ کی درخواست کو قبول کیا تھا اور تشریف لانا چاہتے تھے، لیکن آج صبح آپ کی طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ آنے سے معذور رہے، لیکن حضرت کی دعائیں اس مدرسے کو، اس ادارے کو اور بانی جامعہ کو اور آپ سب کو مل رہی ہیں۔ یہ بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قبول فرمائے اور یہاں آنے اور بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ محترم سامعین، ابھی اس جلسے اور پروگرام کا سلسلہ اہم کڑی جو دستار بندی کی کڑی ہے وہ ابھی باقی ہے، اور ہمارے درمیان ابھی دارالعلوم ندوۃ العلماء سے تشریف لائے حضرت مولانا خالد ندوی غازی پوری دامت برکاتہم بھی تشریف لا چکے ہیں، چند لمحوں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔